نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے، اور فرمایا جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، دانائی ملتی۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ ترمذی میں موجود ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ حضور فرماتے ہیں مومن جب دیکھتا ہے تو وہ صرف اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اسے اللہ دل کی آنکھیں عطا کرتا۔ یہ کبھی اگر مجھے اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے نا دل کی آنکھیں مانگ، بصیرت والے فیصلے، اچھے فیصلے یہ کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب لوگ سیاست کر کے، لوگوں سے ڈر کے، ووٹ پکے کرنے کے لیے اور گڈ بک میں رہنے کے لیے اور اپنا جو ہے وہ مورال تھوڑا اونچا رکھنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو وہ ذاتیات پر مبنی ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے اچھے فیصلوں کی توقع کی جا سکتی نہیں۔ اچھے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ جو بصیرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بصیرت دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی صحابی ہیں، پوتے اور نواسے بھی صحابی، بڑی شان ہے اور جوان ہیں اور سمجھدار ہیں، لیکن اللہ نے انہیں بصیرت دی نا، انہوں نے وصال کے وقت ایک فیصلہ کیا، فیصلہ یہ کیا کہ میرے بعد حکمران سیدنا فاروق اعظم ہوں گے۔ یہ اللہ نے ان سے فیصلہ کرایا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ایک سخت آدمی کو حکمران بنا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میرے اوپر یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں بڑا جھوٹا بندہ بھی سچ بولنے لگتا ہے، آخری وقت ہے میرے اوپر۔ آپ فرمانے لگے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب مجھ سے پوچھے گا نا حضور کی امت کس کے حوالے کر کے آیا ہے، تو عرض کروں گا مالک اس وقت امت میں جو سب سے بہترین آدمی تھا اس کے حوالے محبوب کی امت کر کے آیا۔ پھر حضرت ابو بکر کا یہ فیصلہ کیسا فیصلہ تھا کہ اسلامی سلطنت 24 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی۔ پھر ظالم ڈرتا تھا ظلم کرتے ہوئے، گھبراتا تھا، جرأت نہیں کرتا تھا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ایک کر دیا۔ وہ کیا فیصلہ تھا کہ جس نے اس امت کو آج تک ان فیصلوں کی روشنی سے نور دیا ہوا ہے۔ اپنے اچھے فیصلے زندگی میں اچھے، ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے جو انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ سب لوگ کچھ اور کہہ رہے ہو۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی سے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے کہا تھا گاندھی تیری اور میری سیاست میں ایک فرق ہے، تو گاندھی کہنے لگا وہ کیا فرق ہے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے تو پہلے دیکھتا ہے کہ قوم کا مزاج کیا ہے، تو اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کہ قوم کے لیے ٹھیک کیا ہے، میں وہ فیصلہ کر دیتا ہوں، میرا رب پھر وہی قوم کا مزاج بنا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں آج کل کون سا پتہ پھینکنا ہے، وہ پتہ پھینک دیتے ہیں۔ جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں نا، قائد ہوتے ہیں، وہ ماحول کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ حکمت کے مطابق بات کرتے۔ اگر کسی کو اس بات سے بدعزمی ہو تو ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ یہی فیصلہ مؤثر ہوگا۔ اب حضرت عمر کی باری آئی نا جب، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ عمر چونکہ رب سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کی زبان پر بصیرت جاری کر دی تھی۔ وہ جب بولتے تھے تو بصیرت سے بولتے، جب فیصلہ کرتے تھے تو بہترین کرتے، جب رائے دیتے تھے تو عمدہ دیتے۔ شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقان، پھر رب تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ پہلے تم ڈر جاؤ، فیصلے اللہ سے ڈر کے کرو، پھر وہ تمہیں بصیرت کا نور دے گا، روشنی دے گا۔ حضرت عمر کو ملی، اور سیدنا عثمان غنی کا تو یہ حال تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ بات کرنے لگا تو آپ فرمانے لگے بد نگاہی کر کے آیا ہے، اور اس کی حضور معاف کر دے، آنکھ بھٹک گئی تھی۔
حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے تیری آنکھوں میں مجھے زنا کے اثرات نظر آ رہے ہیں، تو دوسروں کی شکایتیں کر رہا ہے، دوسروں کے پردے کھول رہا ہے، حالانکہ اپنا تیرا یہ حال ہے۔ یہ نور بصیرت۔ اور پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کو تو پھر حضور نے فرمایا نہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کا تو پھر ماحول اس طرح کا تھا کہ وہ جو کسی سے فیصلہ نہیں نہ ہوتا تھا وہ حضرت علی چٹکیوں میں کر دیتے۔ رات کا اندھیرا تھا، کوئی خاتون تھی جو اس وقت طبی معائنے کرتی تھی خواتین کو، بچے کی ولادت کے وقت لوگ اس کے گھر میں لے جاتے تھے، سمجھ لیں جس طرح آج کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں، اس خاتون کے گھر میں 2 اکٹھے بچے پیدا ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، چراغ اچانک گل ہو گیا۔ اب ایک کے ہاں بیٹی ہے، دوسرے کے ہاں بیٹا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں فیصلہ آیا، حضور دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا ہمارا ہے، فیصلہ کریں۔ ہر قاضی پریشان ہے، گواہ ہے کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، اندر 2-3 عورتیں ہی ہیں اور پتہ ان کو بھی کوئی نہیں، کیسے فیصلہ کریں؟ تو حضرت علی کہنے لگے مشکل بات ہی کوئی نہیں۔ جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں دودھ بھی عطا کرتا ہے، فرمایا تھوڑا تھوڑا دودھ دونوں کا نکال کے تول لو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اس کا ہے۔ حضور یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں بیٹے کا حصہ ہی ڈبل رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ اللہ نے بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے، فرمایا لہذا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عورت کے دودھ میں طاقت بھی ڈبل ہوتی ہے، لہذا جا کے تول لو۔ لوگوں نے واقعی تولا اور آگے کہنے لگے اب تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے علی آپ کی بار بار زیارت کرے۔ وہ تو ہے نا کہ 25% زیادہ ہو، حضور ایسا نہیں ہوا، ڈبل ہی زیادہ ہے، آدھا وزن زیادہ ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں راج راج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں، حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لاحول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔ تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔ تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا ہے۔
हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था, लश्कर का कारकुन था परिंदा। हुदहुद गायब था तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आज आया सख्त सजा दूंगा, यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा, क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया, आते ही आके बैठा तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ थे? अर्ज करने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा गया था, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है, बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है और शायद 80 मन के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हज़रत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाकर उसे मेरा खत दे दो कि यहाँ तो कलमा पढ़ के हमारी फर्मा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए, जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहता। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना। हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे। साइड पे होके सुनने लगे तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। तो वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं, तेजी ना दिखाओ, कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयां होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, तो एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं, माज़अल्लाह आजमा लेते हैं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजें, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। हुदहुद पहले से खबर लेके आ गया, हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, ने माला माल किया मेरे मालिक ने, जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया मुझे अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाकर जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं। वो जो 500 गुलाम और 500 कनीजें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फर्मा बरदार होके आ रही हूँ। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले, उसके आने से
اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا آپ فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا جی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی ہے؟ اس جن نے کہا جی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا، پھر آنکھ جھپکنے سے پھر وہ تخت آ گیا۔ تو حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں راج راج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں، حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لا حول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا، اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔ تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔
تو हुजूर से जाके पूछा तो महबूब फरमाने लगे ये सारा मेरे रब ने तेरे लिए बंदोबस्त फरमाया है। हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था, लश्कर का कारकुन था परिंदा। हुदहुद गायब था तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आज आया सख्त सजा दूंगा, यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा, क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया, आते ही आके बैठा तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ थे? अर्ज करने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा गया था, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है, बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है, और शायद 80 मन के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हजरत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाकर उसे मेरा खत दे दो कि यहाँ तो कलमा पढ़ के हमारी फर्मा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए, जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहता। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना, हाँ जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी की, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे। साइड पे होके सुनने लगे तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। तो वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं तेजी ना दिखाओ, कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयां होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, तो एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं, माज़अल्लाह आजमा लेते हैं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजे, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। हुदहुद पहले से खबर लेके आ गया, हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, उसने माला माल किया मेरे मालिक ने, जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया जो अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाकर जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं, वो जो 500 गुलाम और 500 कनीज़ें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फर्मा बरदार होके आ रही हूँ। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली।
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا آپ فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا جی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی ہے؟ اس جن نے کہا جی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا، پھر لا، پھر آنکھ جھپکنے سے پھر وہ تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا، پرندہ، ہدہد غائب تھا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا، یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں، تو صحیح خبر لے کے آ گیا۔ آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے۔ تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے، جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے، اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں۔ اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا۔ حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتا ہے۔ بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے۔ بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا، ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے، سائڈ پہ ہو کے سننے لگے۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے،
انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں, معاذ اللہ آزما لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تو آئے بیچتے ہیں, اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے, اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں, 500 غلام, بڑے شاندار لباس پہنا کے, 500 گھوڑا بڑا تگڑا, اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا. ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا. حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے. وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے. فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی, میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے, نے مالا مال کیا میرے مالک نے. جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی. جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا. بندے کیا دے سکتے ہیں, بندے تو بیچارے 10 دیکھ کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا جو اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی. تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے, ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, وہاں تو جنات, سرکش جنات کھڑے ہیں. وہ بادشاہ نہیں, وہ نبی ہیں. وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی, حوال سنایا آ کے. تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں. مانا کیا ہے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں. تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو, ذرا فرش بچھاؤ. انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا, نیچے مچھلیاں تیر رہی تھی, لگ رہا تھا دریا ہے. ڈیوٹی لگا دی, جنات نے بچھا دیا. ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں. اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا, اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں. وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی. اس زمانے میں ایک رواج تھا, وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے, ایک رواج تھا. ایک کمرہ, پھر کمرے کے پیچھے کمرہ, پھر اس کے پیچھے کمرہ, پھر اس کے پیچھے کمرہ, اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے. اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے, اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے, اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آ جائیں گے. یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا, سوچ تھی. 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے, اس کے آنے سے. اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں, یہ کیا حاجت تھی, یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی, اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے, سیدھی سیدھی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, تو پوچھو ان سے کہ سورۃ نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے, تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے, اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے. قال عفریت من الجن, جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا, کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا, یا آپ فیصلے ختم, کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے, تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے. اور کچھ نے کہا دیا آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی ہے؟ اس جن نے کہا دیا آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں, آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے, یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں آئے گا. تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ. فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے, تو لیٹ ہے, تو ہمیں جانتا ہی نہیں, یہ تو لیٹ ہے, ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے. بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے, اپنی بات کوئی نہیں کی. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا, ساری کتاب کا بھی نہیں, علم من الکتاب, کتاب
وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر آنکھ جھپکنے سے پھر وہ تخت آ گیا۔ تو حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں رج رج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لا حول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا، اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔ تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔ تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا ہے۔ مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاج بن یوسف رہا، نہ یزید رہا، اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آنچ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر کے۔ اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہیں ناموس رسالت کے، یہ جھنڈے لگیں گے۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو، تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا۔ شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے، انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی، سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے۔
तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती। और काम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दी है इतनी बड़ी बात। और मैंने पिछले से पिछले जुम्मे भी कहा था, फिर कहता हूं और ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक, और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सूबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर, जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है, हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे, हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया है। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूट कर, कौमी खजाना लूट कर पेट नहीं भरा, भाई मानो अब दीन बेचकर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबुव्वत का मौजू क़यामत के दिन कि तुम बताओ, इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें, हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। तुमने रोज थर्मामीटर निकाला होता है, चेक करते हो कि ईमान कितना है कितना नहीं है। ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और अगर पेशावर है तो वो सूफिया का है, और अगर ये धरती पंजाब है तो ये दाता अली अजमेरी की है, ये बाबा फरीदुद्दीन की है। इसमें किसी गद्दार को कब्जा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे, हमें परवाह नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बंदा ना समझे कि इन्हें होश नहीं, इन्हें पता नहीं, हमें सारा कुछ ही आता है। फिर अगर कल को कोई मुमताज कादरी पैदा हो गया तो शिकवा ना करना, कल को कोई फिर से आमर चीमा निकल आया तो शिकायत ना करना, याद रखना। तो मेरे भाई खोल के बोल, या नबी रसूल के बोल सल्लल्लाहु। तो ये मशवरा है, तो ये तुम्हें मशवरा है। मेरी बात सुन, याद रखें, ये लोग बाद में पछताते हैं, फिर मुनाजरे कराते फिरते हैं, उसने सही किया कि गलत किया, फिर इन्हें होश आती है बाद में, फिर इनके हवारी निकल निकल के मैदानों में दलीलें देते हैं। इसलिए हमारा मशवरा है इन्हें कि ये अपनी हद में रहें, और जो काम तुम्हारे जिम्मे, मैंने कहा ना तुमने बड़ा लूटा, ये कौम रोज तुम्हें मौका देती है लूटने का, ये मौका देती है, तो तुमने दौलत लूट के पेट नहीं भरे, अब ईमान लूटने के चक्कर में आ गए हो। याद रखो, मुसलमान गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है। तुम्हें दौलत लूटने का तो शायद मौका मिल गया है, पर ईमान लूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको लगाम दो। और वैसे भी कुत्ता जो पालतू होता है ना, उसको घर के अंदर संगली से बांध के रखना चाहिए। ये तुम्हारे बूट बूट चाटते हैं, भौंकते हैं, तुम्हारे हक में वजारतें लेते हैं, हमने तो कोई वजारत नहीं ली तुमसे, और ना हमें शौक है इसलिए कि मिंबरी क्या करनी है जिसको मिंबर रसूल अता कर दिया जाए, उसने क्या करनी है ये मिंबरियां, इसको पक्का पक्का मिंबर रसूल दे दिया जाए। तो इसलिए इससे बाहर आओ। मैंने कहा बड़े बड़े नमरूद, फिरौन, कारून दफन है, तुम्हारा भी नाम तक नहीं होगा, बिल्कुल नाम नहीं होगा। इसलिए हमारा मशवरा, और आप लोग भी आए ना ये अगले साल, तो इनको खड़ा करके पूछ लेना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तुमने MPM बनना है, पहला कलमा ही सही सुना दो। चलो खुदा का वास्ता यही बता दो कि तुम्हें नमाज भी ढब से आती है कि नहीं, और आपकी मौज है, आप बिठा लेते हैं सर पे, क्या करें, समझाने वाले मुफ्त गुनाहगार हो गए और बहकाने वाले सब तुम्हारे यार हो गए। इसलिए ये छेड़ते हैं जानबूझ के,
اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علیہ رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری ہوتی ہے، پھر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ موقع دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے کی؟ جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کافر، اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزائی ان کو اقلیت قرار دے دیا، اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی، نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا، نہ ہم نے بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہے، اقلیت بن کرے کوئی پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو؟ تمہارا کیا جرانہ ہے ان کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی، اور بڑی تگڑی ڈلے گی، اور پھر ایسی ڈلے گی۔ سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ، 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو۔ اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی جو تھے وہ خطیب تھے، ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بھیجنا، نکالنا ہے نوکری سے تو نکال دو۔ میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو، میں درود پاک پڑھتا سو گیا۔ میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نا فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ نور پھیرا۔ ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھیں، وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی، پھر حضور صحابہ کو دینے لگے۔ فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا، کھجور کھائی، کچھ کھجور کا مزہ تھا، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ تھا۔ فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے، لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں، ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں اٹھا تو کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں دل گرفتہ، دل کرتا تھا آئی یا رات وصال دے والی تے ربائے رات مکن نہ دیویں۔ کہتے ہیں بھارا دن چڑھ گیا، اذان فجر ہو گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، میں اٹھا، وضو کیا، سنت ادا کی، مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم جماعت کرانے آئے، اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں نماز میں شروع کر دیں جو رات خواب میں حضور نے نماز کے اندر پڑھی۔ میں سمجھا یہ اتفاق ہے، لیکن جناب فاروق اعظم نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیر کے لوگوں کی طرف رخ کیا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور باقی بانٹنے لگے، اور عمر نے ایک کھجور مجھے بھی دی، کھجور میں نے کھائی، مزہ مجھے بڑا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ادب کی وجہ سے نہیں مانگی تھی، عمر تو اپنا دوست تھا، اپنا یار تھا، مجھ سے ہر کام میں مشورہ لیتا تھا۔ کہتے میں نے فوراً کہا عمر ذرا ایک دینا،